کہ رمضان شریف میں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ہر قسم کے گناہ کبیرہ سے بچانا ضروری ہے۔ گناہ کبیرہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہر مومن اور ہر مومنہ جانتی ہیں۔ اگر ہم اپنے طور پر کسی کبیرہ گناہ کو گناہ نہ سمجھیں تو اس میں ہماری غلطی ہے۔ یہ کہہ کر ہم اللہ کے یہاں نہیں چھوٹ جائیں گے کہ جی ہم نے تو اسے گناہ نہیں سمجھا تھا، اس لیے ہم نے اس کو اختیار کیا۔ اللہ کے یہاں یہ کہنے سے اور یہ عذر پیش کرنے سے گردن نہیں چھوٹے گی۔ مشرکین بھی، کافر اور مشرک بھی یہی عذر پیش کریں گے اللہ کے کہ جی ہمیں معلوم نہیں تھا، لیکن ان کا یہ عذر سنا نہ جائے گا اور گردن پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اپنے طور پر کسی چیز کو گناہ نہ سمجھنا، حالانکہ وہ قرآن و حدیث کی روح سے گناہ کبیرہ ہے، یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہے جو اس نے ہمارے ذہنوں پر کیا، حملہ ہے جو ہمارے ذہنوں پر کیا ہے، یہ شیطان کا حملہ ہے۔ تو یہ شیطان نے دھوکہ دیا۔ میں آپ سے صرف ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کا جواب انصاف سے خود ہی دے لیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں ہوں، مجھے ڈاکٹری کا ایک لفظ نہیں آتا اور میں اس میں اپنی رائے رکھوں کہ جی یوں ہونا چاہیے اور یوں ہونا چاہیے اور اس بیماری کی یہ دوا ہونا چاہیے اور اس کی دوا یہ ہونا چاہیے، اور میری رائے میں تو یہ چیز مریض کے لیے مضر ہی نہیں، پرہیز کرنا اس کے لیے ضروری ہی نہیں۔ بتائیے کون عقل مند ہوگا جو میری اس بات کو مان لے گا؟ وہ تو چھوٹتے ہی یہ کہے گا کہ تو نے پڑھا تو کچھ ہے نہیں اور تو ایسی باتیں کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ یہی حال آپ سوچ لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ قرآن و حدیث کا ہمیں الف بے بھی نہیں آتا، اور بعض تو وہ ہیں کہ ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھا، لیکن دین کے سلسلے میں اور اللہ کے اسلام کے سلسلے میں رائے رکھتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ چیز گناہ نہ ہونا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات گناہ نہ ہونا چاہیے۔ کیسے کوئی مان لے گا اور کیسے اللہ کے یہاں یہ بات سنی جائے گی؟ میں اگر ڈاکٹری کو نہ جاننے کے باوجود کسی کا علاج کروں اور وہ بیچارہ مر جائے میرے علاج سے، حکومت مجھے پھانسی پر چڑھا دے گی۔ میں لاکھ کہتا رہوں کہ جی میری رائے یہ تھی، میری رائے یہ تھی، میری رائے یہ تھی، حکومت نہیں سنے گی، قانون اس کو نہیں سنے گا، وہ تو پھانسی پہ چڑھا دے گا۔ کیوں صاحب، وہ کیا اللہ کے دین کے معاملے میں اتنی بھی بات نہیں؟ اس لیے اپنے طور پر یہ سمجھ لینا کہ یہ چیز گناہ نہیں ہے، بالکل غلط ہے اور شیطان کا حملہ اور اس کا دھوکہ ہے۔ گناہ کبیرہ سے ہر مسلمان واقف ہے۔ گناہ کبیرہ ایک تو وہ ہیں کہ جن کو ہر مسلمان بلکہ کافر اور مشرک بھی گناہ سمجھتا ہے، جیسے جھوٹ بولنا اور جیسے بدکاری کرنا۔ آج کل کے جنگلی لوگ جو ہیں وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، لیکن ہر مہذب معاشرہ اس کو گناہ سمجھتا ہے۔ اور جیسے چوری کرنا، جیسے ڈاکہ مارنا، جیسے پرایا مال کھا جانا، یہ وہ گناہ کبیرہ ہیں کہ جس کو ہر مسلمان اور کافر گناہ سمجھتا ہے۔ یہ تو ہے ہی۔ دوسرے وہ ہیں کہ جن کو بعض لوگ گناہ سمجھتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہماری رائے یہ ہے کہ گناہ نہیں۔ ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ جھوٹ سے بچنا بہت ضروری ہے رمضان شریف میں اور روزے کی حالت میں، اس لیے کہ جھوٹ بولنے سے روزے کا نور جاتا رہتا ہے۔ روزے میں نور ہے، یہ نور ہمیں اس دنیا میں نظر نہیں آتا، لیکن جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو پھر یہ نور نظر آئے گا۔ تو یہ نور جو ہے یہ جاتا رہتا ہے اور صرف وہ منہ باندھنا رہ جاتا ہے، فاقہ کشی رہ جاتی ہے، روزے کا جو اصل مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے غیبت جو آج کل عام ہے، اس سے بھی روزے کا نور اور اس کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ تو حدیث شریف میں آیا کہ اگر کوئی روزے دار غیبت کرے تو گویا اس کا روزہ ٹوٹ گیا، یعنی اس کی روحانیت ختم ہو گئی۔ چوری ہے، ڈاکہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ ایسے گناہ ہیں کبیرہ ہیں کہ جن کو ہم جانتے ہیں۔ دوسری قسم گناہ کبیرہ کی وہ ہے کہ جس کو شریعت نے تو کبیرہ گناہ قرار دیا، لیکن ہم اپنی ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے اسے گناہ نہیں سمجھتے۔ جیسے ٹی وی دیکھنا، ناراض تو ہوں گے آپ، لیکن میں تو اللہ کے دین کے کچھ مسائل بیان کر رہا ہوں
اور صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارا روزہ ہر قسم کے کوڑے کرکٹ سے محفوظ ہو جائے، صاف و شفاف روزہ جو اللہ کے یہاں مقبول ہونے والا۔ جیسے ٹی بی کی بیماری کے سامنے بیٹھ جانا، تصویریں دیکھنا، خصوصاً فحش قسم کی تصویریں دیکھنا اور خصوصاً اجنبی عورتوں کی تصویریں دیکھنا، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں اللہ کی شریعت میں۔ جیسے گانا بجانا سننا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اللہ کی شریعت میں، جس کو آج ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس میں کیا ہوا، ہم تو اسے گناہ نہیں سمجھتے۔ بھئی تمہارے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ سوچو کہ اللہ نے اس کو گناہ قرار دیا ہے یا نہیں۔ اور جیسے اپنی زبان سے فحش باتیں کہنا، گالی گلوچ کرنا، یہ بھی روزے کی حالت میں بدترین گناہ ہے۔ کسی پر الزام لگا دینا اور بہتان تراشی کرنا، یہ بھی روزے کے نور کو اور اس کی روحانیت کو تباہ و برباد کر دینے والا ہے۔ یہ چند میں نے گناہ کبیرہ بتائے آپ کو، ان تمام گناہوں سے روزے کو محفوظ رکھا جائے۔ اور دیکھیے، جماعت سے نماز نہ پڑھنا باوجود ہے کہ قدرت ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ نماز نہ پڑھنا باوجود ہے کہ صحیح و تندرست ہیں، بدترین قسم گناہ کبیرہ ہے۔ رمضان شریف میں ہر نماز جماعت کے ساتھ بلکہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کی جائے، جیسا کہ عام طور پر مسلمان بھائی کرتے ہیں کہ وہ ہر جماعت میں آتے ہیں اور ان کی تعداد اچھی خاصی ہوتی ہے۔ لیکن جو شخص باوجود ہے کہ وہ قادر ہے، اسے کوئی عذر نہیں اور جماعت سے نماز نہ پڑھے، گناہ کبیرہ اس نے کما لیا، روزے پر اس کا اثر پڑے گا۔ ان چیزوں سے روزے کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ فرمایا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا، یعنی رمضان کا روزہ، جیسے کہ ایک آیت کے بعد آ رہا ہے، رمضان کا روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا۔ علیکم فرمایا یعنی تمہارے اوپر، یعنی تمہاری ذات پر، تمہاری شخصیت پر روزہ فرض کیا گیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے پیٹوں پر روزہ فرض کیا گیا، یہ نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ صرف تمہاری زبان پر روزہ فرض کیا گیا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ تمہاری پوری شخصیت پر اور پوری ذات پر روزہ فرض کیا گیا، جس میں ظاہری اعضاء بھی ہے اور جس میں باطنی اور اندرونی اعضاء بھی ہے۔ اب مطلب آیت کا یہ ہو جائے کہ تمہاری آنکھوں پر، تمہارے کانوں پر، تمہاری زبانوں پر، تمہارے سینوں پر، تمہارے دلوں پر، تمہارے پیٹ پر، تمہارے ہاتھوں پر اور تمہارے پاؤں پر ہم نے روزہ فرض کیا، یعنی گناہ سے بچنے کا حکم لگا دیا۔ اب ہم نے تمہیں بتا دیا کہ ان تمام اعضاء کو جو ظاہر میں تمہارے پر جسم میں موجود ہیں، روزے کی حالت میں انہیں گناہوں سے بچاؤ۔ اسی طریقے سے اندرونی اعضاء ہیں جن کو باطنی اعضاء کہتے ہیں، ان کو بھی ہر گناہ سے محفوظ رکھو، اس لیے کہ دل سے بھی گناہ ہوتے ہیں اور دوسرے اعضاء باطنی سے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ تو ہر کبیرہ گناہ سے اپنے پورے بدن کو، پوری ذات کو اور پوری شخصیت کو محفوظ رکھو رمضان میں۔